بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی دکھوں، تکلیفوں، آزمائشوں اور امتحانوں کی زندگی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور عفو درگزر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایک مرتبہ ابو جہل محفل سجائے بیٹھا تھا۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو دعوت اسلام دی، لیکن ابو جہل بدتمیزی پر اتر آیا۔ اس نے نہ صرف گالیاں دی بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبیدہ خاطر ہو کر روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کو سارا قصہ سنا دیا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گھر آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی نے آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آج ابو جہل نے ہمارے یتیم بھتیجے کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے۔ یہ سن کر کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کمان اٹھائی اور سیدھے ابو جہل کی خبر لینے کو دوڑے۔ حرم پاک میں پہنچ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کے سر پر کمان اس زور سے ماری کہ اسے لہو لہان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے مرحوم بھائی کے فرزند کو لوارث سمجھا ہے؟ خبردار، حمزہ اس کا حمایتی ہے۔ ابو جہل سے انتقام لینے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین، آنکھوں میں آنسو بھرے بیٹھے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اشکوں کے پیمانے چھلک پڑے۔ فرمایا، چچا دنیا میں آیا تو باپ کے سایہ سے محروم تھا، ابھی بچہ تھا کہ ماں کی ممتا ساتھ چھوڑ گئی۔ جب سن شعور کو پہنچا تو دادا انتقال کر گئے۔ اب اپنی قوم دشمن ہو گئی ہے۔ کل تک پیار کرنے والے آج خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ بھتیجے غم نہ کریں، جس مردود ابو جہل نے آپ کا سر زخمی کیا تھا، میں ابھی اس کا سر پھوڑ کر آیا ہوں، اب تو خوش ہو جائیے، میں نے بدلہ لے کر حساب برابر کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا میں آپ کے اس اقدام سے قطعاً خوش نہیں ہوں۔ عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کس بات میں ہے؟ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا میں سراپے رحمت اور کرم بن کر آیا ہوں، انتقام لینے کے لیے نہیں آیا۔ میری خوشی اس میں ہے کہ آپ کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر ایمان لے آئیں، میرے خون کا بدلہ کسی سے نہ لیں، بلکہ اس کے بدلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت سے سرفراز ہو جائیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جذبات دیکھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اتنا عظیم تھا کہ اپنی تکلیف کے بدلے دشمن کی تکلیف کو پسند نہ فرمایا، البتہ اس بات کو اولیت دی کہ کسی کی آخرت بن جائے اور وہ جنت کا حقدار ٹھہرے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھا اور پوری محنت و کوشش کے ساتھ اسلام کی دعوت میں مشغول رہے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرصہ حیات تنگ رکھنے میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہ کیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبولیت اور اسلام کی حقانیت اسے ہر دم پریشان کیے رکھتی۔ ابو جہل نے فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی ایک تدبیر سوچی۔ اس نے ایک گہرا کنواں کھودا، اس کے منہ پر کھجور کی ٹہنیاں رکھیں، پھر اوپر مٹی ڈال کر زمین کے برابر کر دیا، خود بیمار بن کر بیٹھا تاکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی عیادت کو آئیں تو اس گھڑے میں گر جائیں۔ ابو جہل کو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کا بخوبی علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے ضرور آئیں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی تیمارداری کے لیے اس کنویں کے قریب پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ کیا اور آگے جانے سے منع کیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے تو ابو جہل کو افسوس ہوا کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا، چنانچہ وہ گھبراہٹ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے دوڑا اور اپنے ہاتھوں سے کھودے ہوئے کنویں میں خود ہی گر گیا۔ ابو جہل کے حواریوں نے اسے نکالنے کے لیے کئی جتن کیے لیکن ناکام رہے۔
خدا کی شان، اسے نکالنے کے لیے کنویں میں جو رسی ڈالی جاتی وہ چھوٹی ہو جاتی یا ٹوٹ جاتی۔ ابو جہل مایوس ہوا تو اس کے دل نے شہادت دی کہ اس کنویں میں سے مجھے صرف آمنہ کے در یتیم ہی نکال سکتے ہیں۔ ابو جہل پکا بے ایمان تھا، لیکن محسن انسانیت کے اخلاق، حسن سلوک کا دلی طور پر معترف تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً تشریف لے آئے۔ فرمایا، چچا تمہاری ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں، اگر میں تم کو اس گھڑے سے باہر نکال دوں کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ ابو جہل نے کہا، ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لوں گا، آپ میری مشکل آسان فرمائیں اور مجھے یہاں سے نکالیں۔ روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست کرم کنویں میں ڈالا جو ابو جہل کے ہاتھوں تک پہنچ گیا۔ ابو جہل حیران رہ گیا، یہ تو معمولی کنواں تھا، اگر ابو جہل تخت سرا کی پستیوں میں ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست نبوت وہاں بھی پہنچ جاتا۔ ابو جہل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر نکالا۔ فرمایا، چچا جس طرح میں نے تم کو اس گھڑے سے نکالا ہے، اسی طرح میں آپ کو کفر و شرک، فسق و فجور اور جہنم کے گھڑے سے نکال کر ایمان کی دنیا میں لانا چاہتا ہوں۔ ایک خدا کی ذات پر ایمان لا کر دوزخ کی آگ سے بچ جا اور میری آغوش رسالت میں آ جا۔ لیکن بدبخت بولا، بھتیجے تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے سینکڑوں ایمان افروز واقعات ہیں۔ جہالت کی تاریکیوں میں نور اسلام کی جو مشعلیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشن فرمائی، وہ رہبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق، حسن سلوک، حلم اور عفو درگزر کی مرہون منت ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ذات رقاع کے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ راستہ میں آرام کی خاطر باغ کے ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ کے کافروں نے موقع غنیمت جانا غورث بن حارث کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا۔ کافر تلوار لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ پہنچا۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تھے اور سو رہے تھے۔ غورث کے لیے سنہری موقع تھا اور ایک ہی وار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچانک آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ غورث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تلوار سون کر کھڑا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ غورث نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اس وقت آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اطمینان سے ارشاد فرمایا، جو ہمیشہ بچاتا ہے وہ اللہ تیرے ہاتھ سے بھی بچائے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، زور سے غورث کے ہاتھ پر مارا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ دوسرے لمحہ کافر نیچے تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار لیے اس کے اوپر کھڑے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے خدا کو پکارا، وہ میری مدد کو آ گیا، اس نے مجھے تیرے شر سے بچایا۔ اب تو بتا، تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ غورث نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ آقا آپ کا اخلاق بچائے گا، جس کی ساری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے، جس کا سارا زمانہ معترف ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میٹھے بول بولے، فرمایا کہ گرے ہوئے مجبور پر وار کرنا ہمارا شیوا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار دشمن کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس کو معاف کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبہ عفو درگزر سے متاثر ہو کر غورث نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دعوت و تبلیغ کے مشن میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پناہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ طائف کا واقعہ سیرت نبی میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں کی رویت سے مایوس ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا قصد کیا تاکہ ان کے قلوب کو ایمان سے منور کر سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام آپ کے ہمراہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کا ایک مجمع دیکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی، بت پرستی سے منع کیا، ایک خدا کی دعوت کا درس دیا، بڑے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا برا منایا، جاہل گنڈوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا،
छोकरों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। सारा जिस्म जख्मों से चूर हो गया, पिंडलियां मुबारक खून आलूद होगी, नालैन मुबारक खून से भर गए। जालिमों ने पीछा किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से निढाल गिरते तो बदबख्त जबरन उठाते, फिर पत्थर मारते, यहाँ तक कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का का रुख किया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा लिबास खून से तर हो गया। ईज़ा रसानी की इंतहा हो गई। जुल्म सितम का बाजार गर्म करने वाले मरदूदों ने इसी पर इक्तिफा न किया, बल्कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़हीक करते हुए शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। रिवायत में है कि कुत्तों ने जब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा तो फौरन वापस भागे, और ऐसे भागे कि फिर इस बस्ती में नजर न आए। सुभान अल्लाह। बेजुबान जानवरों ने फख्र कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा पहचाना, मगर अहले ताइफ ने इंसान होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न जाना। इस सफर में तकलीफों और अजियत के बावजूद एक शख्स भी ईमान न लाया। खजनो मिलाल और रंजो दुख की इन घड़ियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस नहीं हुए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे मुबारक अल्लाह ताला की अजमत और मोहब्बत से लबरेज था। उस वक्त हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी, इसके अल्फाज ये हैं: ऐ अल्लाह, मैं अपने ज़ौफ़, बेबसी और लोगों की नजरों में अपनी तहकीर और बेसरो समानी की फरियाद तुझसे करता हूँ। ऐ दो जहानों के मालिक, तू ही मेरा रब है। सरकारी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से निकलकर एक बाग में पहुंचे। गुलाम से फरमाया, मेरे जूते उतार दो, लेकिन ख्याल रखना कि मेरे खून का कोई कतरा जमीन पर ना गिरने पाए, क्योंकि जब नबी का खून जमीन पर गिरता है तो अर्श इलाही लर्ज जाता है और फिर खुदा का अजाब आया करता है। रिवायत में है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, अर्ज की कि हक ताला ने आपकी मुसीबत और परेशानी देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भेजा है। अगर आप हुक्म दें तो दो पहाड़ों को हिलाकर इन बदबख्तों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राईल, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कह दें, अगर तू मेरी खातिर इन्हें तबाह बर्बाद कर सकता है तो मेरी खातिर इन्हें हिदायत भी दे सकता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मेरी आजमाइश भरी जिंदगी में ताइफ का दिन मुश्किल तरीन था। वापसी पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन लोगों की तबाही के लिए क्यों बद्दुआ करूं? अगर ये लोग खुदा पर ईमान नहीं लाते तो क्या हुआ कि इनकी आइंदा नस्लें जरूर अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाएंगी। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसाल किरदार और आला अखलाक ने जहालत और गुमराही में पड़े इंसानों को मुतासर किया। जनाब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में से ईमानतदारी, रास्तबाजी और इखलाक ने एक सरूदमंद खातून खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के चिराग रोशन किए। सहाबा कराम ने भी उसी किरदार, इखलास और अखलाक के मुजाहिरे करते हुए दीन फैलाया। एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे नबी वाले अच्छे अखलाक नसीब फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें, और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अब अगली वीडियो के साथ आप हज़रात की खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।